آپ کسی بوڑھے کے بالکل کمزور شخص کا ٹیبل دیکھ لیں، وہاں پر بھی پیمپر رکھا ہوا ہوگا، سیریلیک رکھا ہوا ہوگا، پیڈیاشیور کا بڑا بھائی انشور رکھا ہوا ہوگا، وائپس رکھے ہوئے ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا ایک بچے کی بیگ میں، اماں یہی لے کر جاتی ہیں. ہم نے اپنے دادا کا دیکھا، زبردست قسم کا دین پڑھاتے تھے. ہم سب نے انہیں سے ماشاءاللہ قرآن پڑھا. محلے کے بچے آتے ہیں ایگزیکٹلی ایسے بچے کی طرح منہ سے لال گرتی ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. ایسی بات کو بار بار دہراتے ہیں. اللہ کہتے تم کبھی نہیں دیکھتے. جیسے بچپن میں بچوں کی کھال ایسی چھلکے جیسی نرم ہوتی ہے، ہاتھ میں مٹھی میں آ جاتی ہے، ایسی بوڑھے کی بھی کیا ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں چھوٹے بچے گرے نہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی، بوڑھوں کے لیے کہا جاتا ہے گرے نہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی. اللہ کہتے ہیں ہم پوری ساخ بدل کے رکھ دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی نشانی ہے کہ ہم اپنے سامنے جوان کو بوڑھا ہوتے دیکھتے ہیں. اور جتنے رنکلز انسان کی باڈی میں آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یاد رکھیں کہ موت سے پہلے ایک اور بے بسی آنی ہے، اور وہ بے بسی بڑھاپے کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاپے سے بچائے جو دماغ کو سٹیا کے رکھ دے، جو ہمارے بڑھاپے کو تماشا بنا کے رکھ دے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مجھے حواس والا بڑھاپا نہیں، بزرگی نصیب فرمائے. بڑھاپے اور بزرگی میں بہت فرق ہے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. زندہ انسان اس سے خبردار ہوگا، جس کا ضمیر مردہ اس کے قرآن کوئی اثر نہیں کرتا. اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. بیسیکلی لوگ کہتے تھے اتنا پیارا یاقلون کافرون مالکون، ایسا لگ رہا ہے کوئی نظم چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے شاعر بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دم اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ لے کر آئے، نہیں جی یہ شاعر کی بات نہیں ہے. شاعر تھوڑی نا اتنا ذہین کلام کہہ سکتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات. گائے بھینس ہم نے بنائی ہے، چند لاکھ روپے دیے اس کے آنر بن کے بیٹھ گئے، اس کے دودھ پہ ہماری اجارہ داری ہوگی، ہم جتنا پانی ملا دیں. اللہ کہے ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. بچہ ہم نے کیا کیا ان کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنا کے کیا کمال شاہکار لے کر آئے باہر، اور یہ سارے لڑ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جائے گا کہ اسکول جائے گا. جب پوچھنا جو ہم نے بنایا ہمارا کلام بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہ ہمارا بھی سے بندہ بناؤ گی یا نہیں بناؤ گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو دیا، پھر وقتی طور پہ مالک بنا دیا ان جانوروں کا. اس پہ سوار بھی ہوتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کی سینگوں سے بھی کام لیتے ہیں، اور کیا پیتے ہیں اس میں سے مشروب بھی پیتے ہیں. ہمارے جانوروں میں سے کیا کیا مشروب پیتے ہیں ہم؟ دودھ. اسی سے لگاتے جاؤ، دودھ میں وائبریشن لگاتے جاؤ، گھی نکالتے جاؤ، مکھن نکالتے جاؤ، دہی بناتے جاؤ. شہد کے کتنے قسم کے اللہ کی مخلوق سے ہم شہد لے لیتے ہیں. یہ سارے فائدے کی چیزیں کیوں کی تھی؟ دنیا سے لے کر صرف دنیا کے ہو کے رہ جاؤ. میں اچھا پکاتی ہوں، بہت اچھا پکاتی ہوں، ایک ٹائم میں 6 پکاتی ہوں. ہاں پکاتی رہے خالی. اور اسی کھانے کے نام پہ خدا کی قسم عورتیں قرآن نہیں پڑھتی. ہمارے میاں دوپہر میں بھی تازہ کھاتے، شام میں بھی تازہ کھاتے. دین جتنا باسی ان کو مل جائے، دین اماں کا سکھایا ہوا ہے کافی ان کے لیے. یہ اس لیے خوراک کے لیے پیٹ، اگر پیٹ اتنی بڑی چیز ہوتی تو سر سے پاؤں تک صرف پیٹ ہی ہوتا انسان کا. کیونکہ اللہ نے پیٹ کو اتنے عقل کے بعد سینے کے بعد نیچے لا کے رکھا، بس شرم گاہ سے تھوڑا اوپر یہاں رکھا ہے اس کو. اور اس انسان کو، اس پیٹ کو اس انسان نے کہاں سمجھ لیا؟ ہر وقت کھانا کھانا، ایک کھا رہے ایک ہضم کرے دوسرا منگا رہے. نیند سے بھی اٹھا کے بولو ہو چاول تمہیں کھا ہی لیتی، جگہ بنی جاتی ہے. آج نہیں، جنت سے یہی کام چل رہا ہے. کھانے کی اپیلنگ زیادہ تھی. یہی کہ اس ٹائم شاید ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے نا، ہمارے پاس بائک یا فوڈ پانڈا نہیں تھی، ہمیں جانا پڑتا تھا دور. دیکھیں قرآن کو ایسا سیکھ کر جائیں کہ اپنے بچوں کو کنونس کر سکیں. اچھے سے اچھے کھانے کا ذائقہ کتنی دور تک رہتا ہے؟ زبان سے حلق تک بس. اور اس کے لیے میں نے 5 فٹ کے جسم کو 24 گھنٹے تھکا دیا. افسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عثمان صاحب بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھینس کو بھی نیند سے اٹھا کے گھاس دینا کہ پاگل ہو ابھی بھی کھلا رہے ہو مجھے، یہ تو سونے کا ٹائم ہے. ہمارے والوں کو 3 بجے بھی اٹھا کے پیزا کھلاؤ، یہ ڈبہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیٹس لگا لگا کے دکھا رہے. اسپیسیفک ٹائم ہے ان کا، اسپیسیفک ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتے. انسان سے بڑا جانور کون ہے؟ ہر وقت کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. کچھ نہیں تو میرے منہ میں ببل ڈال دو میں کھاتا رہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں کھاتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فائدہ دیا تھا مشروب سے، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے خدا بنا لیے. کتنا پیارا شکوہ ہے اللہ کا. اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہوں گے. اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے. فلا یحزنک قولہم، اے نبی تم غمگین نہ ہونا ان کی باتوں سے. ہم ان کی چھپی کو بھی جانتے ہیں اور کھلی باتوں کو بھی جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ کیا ہے انسان کی اصل تخلیق؟ ایک لکوڈ جو کپڑے پہ اوپر لگ جائے تو دھونا پڑ جاتا ہے. نماز نہیں ہوتی اتنا سا قطرہ اگر لگ گیا تو. اسے ٹھہرا دیا تیرے عورت کے رحم میں، اور 3 پردوں میں 3 اندھیروں میں اس کو کیا سوار کے میں نے بنا دیا. اور جب وہ باہر آیا تو ہم سے بک بک کرتا ہے، ہم سے باتیں چھانٹتا ہے. اللہ کو بڑا یعنی آیت ہے نا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کچھ بھی نہیں تھا، منہ سے سیدھی بات بھی ہم سے نہیں نکلتی تھی. توتے لیتے تھے، امی ہماری اسپوک پرسن ہوتی تھی، میری بیٹی یہ بول رہی ہے. اور بیٹی کو ذرا پڑھ لگے، ذرا جوان ہے تو اسے امی بدھو لگتی ہے، اسے امی کا دین بدھو لگتا ہے. جھگڑا کرتا ہے اب تو مجھ سے. عورت کہتی ہے یہ کیا، مرد کو ایک وقت میں 4 شادیاں. مرد کہتے ہیں یہ کیا. ہر ایک کو اللہ کی شریعت نعوذ باللہ امپرفیکٹ لگتی ہے، جھگڑا کرتا ہے اللہ سے. اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے ان ہڈیوں کو زندہ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. بیوٹیفل. ایک انسان کو پانی سے اٹھا کے اللہ نے کیا بنا دیا؟ لکوڈ سے. ہمارے اندر لکوڈ بھی ہے، سالڈ بھی ہے، سیمی سالڈ بھی ہے، گیس بھی ہے، سب بھر گیا ہمارے اندر. کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرہ تھا تو ایسا شاندار بندہ بنا دیا اللہ نے. یہاں ہڈیوں سے بندہ بنانا کون سا مشکل ہوگا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک پلیجر کا کام تھا اور بندہ بنا کے کھڑا کر دیا میں نے. ہم ہڈیوں کو حکم دیں گے، کیسے نہیں کھڑی ہوں گی ہمارے حکم پہ؟ سب کی بونز ریگرو کر جائیں گی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ درخت بنائے اور درخت سے کہنا اللہ میں نے تمہارے چولہے روشن کر دیے. کیسے روشن کیے؟
अगर आप गाँव में नहीं रहती तो आपके पास गाँव घर चल के आ जाता है माचिस की डिबिया में, सब लकड़ियों से बनी हुई वो स्टिक्स बनी हुई छोटी छोटी सी। क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व हुवल खल्लाकुल अलीम। हर चीज़ उसके हाथ से तख्लीक होती है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इनका बस काम यह है कि उसे हुक्म दे कि हो जा, कुन फयाकून, तो वो हो जाती है बस। ये बंदे ही है जिनको साला साल पढ़ाओ तो इसे समझ नहीं आता अल्लाह का हक क्या है। ये बंदी है जो साला साल सुनती है, इसको समझ नहीं आता अल्लाह क्या चाहता है। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसी की तरफ पलटाए जाने वाले हो। क्या दोबारा आखिरी आयत में दोबारा कहा भाई मर के जाना अल्लाह के पास है, क्या भाग रहे हो तुम लोग? ज़मीन की खो में खुल जाओ या आसमान की बुलंदियों में गुम हो जाओ, फाइनली किसके पास आओगे? जिसको ये रिटर्न शिप अपनी याद है। हम टिकट भी कौन सा लेते हैं? रिटर्न टिकट, जाके भूल ही ना जाए हमें सऊदी। उम्रे में भी जाएंगे ना, एक ही रिटर्न टिकट करवा दें, रह लो अल्लाह के घर में। यहाँ वापस आने की इतनी फिक्र है, और जो अल्लाह के पास वापस जाने उसकी क्या तैयारी है? वो भी तो एक रिटर्न, मेरी जिंदगी के साथ मेरा रिटर्न टिकट अल्लाह ने काटा हुआ है। बस दुआ करें बड़ी सेफ लैंडिंग हो। अल्लाह ताला ये बड़े बड़े हादसों से महफूज रखे। अल्लाह इस पूरे जिस्म को अपनी नाफरमानी से महफूज रखे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह इस सूरह यासीन से मेरा अकीदा तौहीद, मेरा अकीदा रिसालत, मेरा अकीदा आखिरत और जितने अकीदे मतलूब है एक नेक मोमिना के लिए, अल्लाह उनको मजबूती नसीब फरमा। अल्लाह हमारे वक्त और अमल में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह इस सूरह यासीन की स्टडीज़ को हमारी बख्शिश का जरिया बना दीजिए। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम।